وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اب یہاں سے سورہ لقمان کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ لقمان مکی ہے، اس میں 4 رکوع اور 34 آیتیں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع سے اللہ عز و جل کے برگزیدہ بندے حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے یہ سورہ لقمان کے نام سے موسوم ہوئی۔ اس سورت کے مرکزی مضمون میں اللہ عز و جل اور اس کی وحدانیت پر ایمان لانے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرنے، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن کا اقرار کرنے کے بارے میں دلائل کے ساتھ کلام کیا گیا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ عز و جل کی ہدایت کے دستور اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائمی معجزے قرآن پاک کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کا گروہ قرآن پاک کی تصدیق کرتا ہے، اس لیے وہ جنت میں داخل ہو کر کامیاب ہو جائیں گے، اور جو کافر ہیں ان کا گروہ قرآن پاک کی آیات کا مذاق اڑاتا اور ان کا انکار کرتا ہے، اور اس نے اپنی جہالت اور بیوقوفی کی وجہ سے گمراہی کا راستہ اختیار کیا تو وہ جہنم کے دائمی دردناک عذاب میں مبتلا ہو کر نقصان اٹھائیں گے۔ پھر کائنات کی تخلیق بیان کر کے اللہ نے اپنی قدرت کا بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد اپنے برگزیدہ بندے حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا کیا نصیحتیں کیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کی توحید کے دلائل کا مشاہدہ کرنے کے باوجود اپنے آباء و اجداد کی پیروی میں شرک پر قائم رہنے والے مشرکین کی سرزنش کی گئی۔ پھر کفار کے قول اور عمل میں تضاد کو بیان کیا گیا۔ پھر اللہ کی قدرت پر دن اور رات کے آنے جانے سے، چاند اور سورج کو مسخر کیے جانے سے، اور سمندروں میں کشتیوں کے روانی سے استدلال کیا گیا، اور اس صورت کے آخر میں تقوی اور پرہیزگاری کا حکم دیا گیا۔ قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرایا گیا جو کہ بہر صورت آ کر رہے گا، اور یہ بتایا کہ مخصوص 5 غیبی چیزوں کا ذاتی علم اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ سورہ لقمان کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے، یعنی کہ الف لام میم سے، اور اس کی جو دوسری اور تیسری آیت ہے تِلْکَ آیاتُ الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین، یعنی کہ یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، نیکوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب یہ ان آیات سے قرآن کریم کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ قرآن مجید ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ اس میں فلاح اور کامیابی حاصل کرنے کے تمام تر سامان موجود ہیں، کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں، اور نیک لوگ اس کا دامن مضبوطی سے تھام کر گمراہی اور عذاب سے بچ سکتے ہیں کہ یہ کتاب انمول خزانوں سے مالا مال ہے۔ ادھر ادھر جانے کی، دوسری کتابیں پڑھنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آتی اگر ہم قرآن پاک کو پڑھ لیں کہ یہ اتنی عظیم الشان کتاب ہے۔ تو مومن کو چاہیے کہ اسی حکمت اور دانش میں مشغول ہو، اور اسے چھوڑ کر فضول قسم کے قصے کہانیوں میں لگے رہنا مومن کی شان نہیں ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں پھر نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے اور آخرت پر یقین رکھنے والوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 6 میں بتایا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم۔ اب یہاں پر دیکھیے لہو الحدیث کا جو ذکر کیا گیا ہے، یعنی آیت نمبر 6 کا ترجمہ ہے، اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ بغیر سمجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں اور انہیں ہنسی مذاق بنا لیں، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اب لہو الحدیث سے کیا مراد ہے؟ لہو یعنی کھیل، ہر اس باطل کو کہتے ہیں جو آدمی کو نیکی سے اور کام کی باتوں سے غفلت میں ڈال دے۔
اس میں بے مقصد اور بے اصل اور جھوٹے قصے، کہانیاں، افسانے، جادو، ناجائز لطیفے اور گانا بجانا وغیرہ یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ اس قسم کے آلات لہو و لعب کو بیچنا بھی منع ہے اور خریدنا بھی ناجائز، کیونکہ یہ آیت ان خریداروں کی برائی بیان کرنے کے بارے میں ہی اتاری گئی۔ اسی طرح ناجائز ناول، گندے رسالے، سینما کے ٹکٹ، تماشے وغیرہ کے اسباب سب کی خرید و فروخت کرنا منع ہے کہ یہ تمام لہو الحدیث یا ان کے ذرائع ہیں، اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اب دیکھیے کہ قرآن مجید سننے سے اعراض کرنا اور دین اسلام سے روکنے کی خاطر بے فائدہ واقعات، جھوٹی اور بے اصل کہانیاں، لطیفے وغیرہ سنا کر قرآن مجید سننے سے ہٹا دینا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اس جرم کا مرتکب دردناک عذاب کا حقدار ہے، اور لوگوں کو گمراہ کرنے والے کا عذاب گمراہ ہونے والوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ تمام گمراہوں کا وبال بھی اسی پر پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو تکبر کرتا ہوا پھر جاتا ہے، جیسے اس نے ان آیات کو سنا ہی نہیں، گویا اس کے کانوں میں بوجھ ہے، تو اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ استغفر اللہ۔ یعنی کہ ارشاد فرمایا گیا کہ جب کھیل کی باتیں خریدنے والے کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو اس وقت وہ کیا کرتا ہے؟ اس وقت وہ تکبر کرتے ہوئے ایسی حالت بنا لیتا ہے جیسے اس نے ان آیات کو سنا ہی نہیں، جیسے وہ ان کو سن رہا ہے تو پتہ نہیں اس کے ساتھ جو اس کے کان ہیں ان میں بوجھ محسوس ہو رہا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو پھر دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ پھر اس کے بعد اللہ عز و جل کی بے پایہ قدرت کے مختلف دلائل اور شواہد پیش کر کے مشرکین کو یہ کھلا چیلنج دیا گیا ہے کہ یہ سب کچھ تو اللہ کی تخلیق ہے، اب ذرا بتاؤ کہ غیر اللہ یعنی تمہارے خود ساختہ بتوں نے کیا پیدا کیا اور کیا کچھ کارنامے دکھائے ہیں، وہ ہمیں بھی دکھاؤ۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 12، یہاں سے حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ حضرت لقمان کی حکمت اور دانائی کو عطائے خداوندی قرار دے کر ان کی پند و نصاحت کو بیان کیا گیا۔ حضرت لقمان حکیم کی عظمت اور فضیلت کے لیے یہی بس ہے کہ قرآن کریم کی پوری ایک سورت ہی ان کے نام منون ہے۔ اس سورہ پاک کی خصوصیت یہ ہے کہ تعلیمات اسلامی کا اعلان ایک مرد دانا لقمان سے کروایا جا رہا ہے، جو نوبہ کے گمنام اور پسماندہ علاقے کے باشندے ہیں اور جن کی رنگت حبشیوں کی طرح سیاہ ہے۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے، جبکہ مفسر مقاتل نے کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی خالہ کے فرزند تھے۔ آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا اور ان سے علم حاصل کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے فتویٰ دیا کرتے تھے، اور جب آپ علیہ السلام نبوت کے منصب پر فائز ہوئے تو حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے فتویٰ دینا بند کر دیا۔ تو حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے نبی ہونے میں اختلاف ہے، یعنی کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نبی تھے اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں تھے۔ اکثر علماء اسی طرف ہیں کہ آپ حکیم تھے، نبی نہیں تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں تھے، بلکہ وہ غور و فکر کرنے والے اور دولت یقین سے مالا مال بندے تھے۔ انہیں اللہ سے محبت تھی اور اللہ بھی ان سے محبت فرماتا تھا، اور اللہ نے انہیں حکمت کی نعمت عطا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ دوپہر میں سوتے ہوئے انہیں ندا کی گئی، اے لقمان، اگر تم پسند کرو تو تمہیں خلیفہ بنا دیا جائے تاکہ تم عدل اور انصاف کو قائم کرو۔ انہوں نے ندا کا جواب دیتے ہوئے عرض کی، اگر تو مجھے اختیار کا حق ہے تو میں عافیت کو قبول کروں گا اور اس آزمائش سے بچوں گا، اور اگر منصب خلافت سنبھالنے کے متعلق قطعی حکم ہے تو میں دل و جان سے حاضر ہوں، کیونکہ مجھے اللہ کے کرم پر یہ بھروسہ ہے کہ وہ مجھے غلطی سے بچائے گا۔
حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ حضرت عبد الرحمن بن یزید بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوڈانیوں کے سردار 4 ہیں۔ کون کون؟ نمبر 1 حضرت لقمان حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 4 حضرت مہجع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوڈانیوں کی صحبت اختیار کرو، کیونکہ ان میں سے 3 حضرات اہل جنت کے سرداروں میں سے ہیں۔ ایک حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیے کہ اس آیت کا جو آغاز ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اب اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ اب یہاں سمجھیے کہ حکمت کیا ہے۔ حکمت سے مراد ہے عقل اور فہم، جس کے مطابق عمل کیا جائے، یعنی حکمت وہ علم ہے جس کے مطابق عمل کیا جائے۔ حکمت معرفت اور کاموں میں پختگی کو کہتے ہیں۔ حکمت ایسی چیز ہے کہ اللہ اسے جس کے دل میں رکھتا ہے یہ اس کے دل کو روشن کر دیتی ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 سے حکیم لقمان کی جو نصیحتیں ہیں وہ شروع ہو رہی ہیں، اور وہ نصیحتیں انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، یعنی کہ آیت نمبر 13 کا ترجمہ ہے، اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اے میرے بیٹے کسی کو اللہ کا شریک نہ کرنا، بے شک شرک یقیناً بڑا ظلم ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ انہوں نے نصیحت جو اپنے بیٹے کو کی، حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے بیٹے کا نام انم تھا اور ایک قول کے مطابق اشکم تھا۔ اب انسان کا اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ وہ خود کامل ہو اور دوسرے کی تکمیل کرے، تو حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کامل ہونا آتینا لقمان الحکمہ یہاں میں اس آیت میں بیان فرما دیا گیا، اور دوسرے کی تکمیل کرنا وَهُوَ يَعِظُّهُ اس سے ظاہر فرما دیا۔ اب آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اور سب سے پہلی نصیحت کیا تھی کہ اے میرے بیٹے کسی کو اللہ کا شریک نہ کرنا، کیونکہ اس میں جو عبادت کا مستحق نہیں اسے مستحق عبادت کے برابر قرار دیا جاتا ہے، اور عبادت کو اس کے محل کے خلاف رکھنا، اور یہ دونوں باتیں کیا ہیں؟ ظلم عظیم ہے۔ اب حضرت لقمان جو ہیں بڑے پیارے انداز میں اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں یہاں آیت نمبر 13 سے۔ اس میں حکمت اس حقیقت کو آشکارا کرنا ہے کہ ان محاسن سے جو بھی اپنے آپ کو آراستہ کر لے وہ ساری انسانیت کی نگاہوں میں محترم ہو جاتا ہے۔ ساری قومیں اس کا ذکر بڑی عزت سے کرتی ہیں اور اس کی حکمت آموز باتوں کو اپنے دلوں میں جگہ دیتی ہیں۔ عقائد صحیحہ کا نور اور اعمال صالحہ کا حسن اور سیرت کی دلکشی کالے حبشی کو بھی سب کا محبوب بنا دیتی ہے۔ جسمانی حسن سے سیرت کا جمال کہیں دلکش ہوتا ہے۔ اس کی برکت سے بھدے نقوش اور کالی رنگت پر بھی ایک ایسا روپ آ جاتا ہے کہ بڑے بڑے حسینان عالم مبہوت ہو کر رہ جاتے ہیں۔ انسان کو انسان کامل بنانے کے لیے جن تعلیمات کی ضرورت تھی وہ دل نشیں اسلوب میں حضرت لقمان کی زبان سے کہلوا دی گئیں، اور انہیں من عزم الامور فرما کر ان کی اہمیت کا اظہار کر دیا گیا۔ حضرت لقمان حکیم کے جب لب کھلتے تو حکمت اور بصیرت اور عبرت و موعظت کے پھول جھڑتے، اور ان کا کلام دلوں میں تاثیر کا تیر بن کر اتر جایا کرتا تھا۔ یہاں بہترین وصف کے ساتھ ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے نہایت قیمتی مواعظ سے اپنے بیٹے کے دامن کو بھر دیا، اور ظاہر ہے کہ اولاد انسان کو سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، سب سے زیادہ اپنی اولاد سے ہی انسان محبت کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ سب سے زیادہ اس کا دل کا جو تعلق ہے وہ ہوتا ہے۔ اسی لیے وہی اس بات کا
زیادہ مستحق ہے کہ اس کا باپ اسے سب سے زیادہ مفید اور انمول چیزیں عطا کرے۔ تو بس اب اس آیت میں جیسے فرمایا گیا کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ نصیحت کیا کی؟ کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو غور کرنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فرزند کو سب سے پہلے جو نصیحت کی وہ شرک ہے، اور یہ بتا دیا کہ سب سے ظلم والی جو چیز ہے وہ شرک ہے۔ اسے چاہیے کہ ہر حالت میں اپنے دامن کو شرک کی آلودگی سے پاک رکھے اور اپنے آپ کو شرک سے دور رکھے۔ اللہ کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ لقمان حکیم کی اس نصیحت کے بعد آیت نمبر 14 جو ہے اس میں اللہ عز و جل کی طرف سے والدین کے مقام کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر والدین میں سے، آیت نمبر 15 میں یہ فرمایا گیا کہ اگر والدین میں سے کوئی تمہیں یہ کہیں، یعنی اللہ عز و جل فرما رہا ہے کہ اگر والدین میں سے کوئی تم سے یہ کہیں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، تو پھر یہ بات ان کی بالکل بھی نہیں مانی جائے گی، کیونکہ والدین کی اطاعت تو ضروری ہے، لیکن اگر وہ شرک یا گناہ کرنے کا حکم دیں گے تو پھر والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 16، یہاں سے پھر لقمان حکیم جو ہیں ان کی نصیحت شروع ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 20 تک یہ نصیحتیں ہی حکیم لقمان جو ہیں ان کی بیان کی گئی ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھیں۔ حضرت لقمان جو ہیں ان کی مزید وصیتیں اور حکمت بھری باتیں اب مزید بیان ہو رہی ہیں تاکہ لوگ انہیں اپنے لیے مشعل راہ بنائیں اور ان کی پیروی کریں، یعنی یہ باتیں ہمارے لیے بھی ہیں۔ فرمایا کہ اے میرے فرزند، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر خواہ وہ کسی چٹان میں چھپی ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں، تب بھی اللہ اسے روز قیامت حساب کے لیے موجود کر دے گا۔ بے شک اللہ باریک بین بھی ہے، آگاہ اور خبردار بھی ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو شرک سے باز رہنے کا حکم دیا۔ اب وہ اسے اللہ عز و جل کے علم محیط اور قدرت کاملہ کا درس دے رہے ہیں کہ رائی کے دانے کی حقیقت کیا ہے۔ سامنے رکھا ہو، دن کی روشنی ہو، پھر بھی وہ قریب سے ہی نظر آتا ہے، لیکن اتنی باریک چیز اگر پتھر کی کسی چٹان میں مستور ہو یا کوئی ذرہ زمین کی وسعتوں اور آسمان کی پنہائیوں میں گم ہو جائے، تو کون انسان ایسا ہے یا کون سا ایسا آلہ ہے جس کی مدد سے اس ذرے کو ڈھونڈا جا سکتا ہے یا اس کا سراغ جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے؟ بے شک یہ بہت زیادہ مشکل کام ہے کہ اتنی چھوٹی سی چیز ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ ہم اسے ڈھونڈیں، لیکن یہاں پر حکیم لقمان جو ہیں وہ اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے لیے تو یہ مشکل ہے، لیکن اللہ عز و جل کا علم اتنا زیادہ ہے، اس کی قدرت اتنی زیادہ ہے کہ وہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جو چیز ہے وہ اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اس سے مخفی بالکل بھی نہیں ہے، وہ اس سے بھی جانتا ہے، چاہے وہ کسی چٹان میں ہی کیوں نہ چھپی ہو، رب عز و جل اس سے بھی جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد حکیم لقمان اپنے بیٹے کو ایک اور نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے، تو نماز قائم رکھ اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر، اور جو تکلیف تجھے پہنچے اس پر صبر کر، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ یہ آیت نمبر 17 ہے، یہ نصیحت آیت نمبر 17 میں دی گئی ہے کہ نیکی کا حکم دو، نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، اور جو تکلیف تجھے پہنچے اس پر صبر کرو، اور بلا شبہ یہ ہمت کے کام ہے۔ یہ مرحلہ صبر اور استقامت کے بغیر طے نہیں ہو سکتا، اس لیے حضرت لقمان اپنے
بیٹے کو تکمیل ذات اور اصلاح معاشرہ کی ذمہ داری قبول کرنے کے بعد صبر کا جو دامن ہے وہ مضبوطی سے پکڑنے کی تلقین فرما رہے ہیں۔ یہ راہ بڑی جانگداز اور کٹھن ہے، مردان پاک باز ہی اس پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں سے غرور کے ساتھ اپنا رخ نہ پھیر اور زمین پر اکڑ کر مت چل، بے شک اللہ ہر متکبر اترا کر چلنے والے کو ناپسند فرماتا ہے۔ اب یہاں پر بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت کے معنی یہ ہے کہ بلا ضرورت انسان اپنے نفس کو ذلت میں نہ ڈالے اور اپنی عزت نفس مجروح نہ کرے۔ پھر فرمایا اور اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز کو کچھ پست رکھا کر، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ یعنی اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کرو۔ میانہ روی اختیار کرنے سے کیا مراد ہے اپنی رفتار میں؟ کہ نہ بالکل سست چلو، یعنی کہ بہت سلو مت چلو، اور نہ ہی بہت زیادہ تیز چلو، بلکہ اعتدال کے ساتھ چلو، نہ تیز اور نہ ہی سست۔ اس کے بعد گفتار کا ادب سکھاتے ہوئے فرمایا کہ کلام میں مبالغہ نہ کیا کرو اور نہ اونچی آواز سے بے فائدہ گفتگو کیا کرو، کیونکہ سب سے زیادہ بھیانک اور وحشت ناک جو آواز ہے وہ گدھے کی ہے۔ یعنی کہ بات کرنے اور گفتگو کرنے کا ادب سکھایا جا رہا ہے یہاں پر، کہ جب بولو تو اونچی آواز میں چیخ کے مت بولو اور بے فائدہ گفتگو بھی مت کرو۔ یہ ساری نصیحتیں جو حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو کی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ نصیحتیں قرآن پاک میں بیان کی۔ حکیم لقمان کے نام پر سورت قرآن پاک میں اتاری گئی اور اس میں یہ نصیحتیں ان کی طرف سے بیان کی گئی، اور یہ ساری نصیحتیں ہمارے لیے بھی ہیں۔ اگر ہم ان کو دیکھیں، سمجھیں اور توجہ کریں تو یہ وہ ساری کی ساری باتیں ہیں جو کہ ایک اچھا انسان بننے کے لیے بہت ضروری ہیں، اچھا مسلمان بننے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ یہی وہ تعلیم ہے، یہی وہ تبلیغ ہے جس سے کہ اچھی زندگی گزر سکتی ہے۔ انہی ساری باتوں پر عمل کر کے ہم ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں اور معاشرے میں اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اب یہاں پر اگلی آیت نمبر 20، یہاں پر اب دیکھیں، اس سے پہلی آیات میں حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان نصیحتوں کا بیان ہو رہا تھا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی۔ اب یہاں پر آیت نمبر جو 20 ہے، یہاں پر وہ نعمتیں ذکر کی جا رہی ہیں جن سے اللہ کی وحدانیت اور قدرت پر استدلال ہوتا ہے۔ یعنی کہ آیت میں فرمایا جا رہا ہے، آیت نمبر 20 کا ترجمہ ہے، کیا تم نے نہ دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کو اللہ نے تمہارے لیے کام میں لگا رکھا ہے، اور اس نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دیں۔ اور کچھ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں حالانکہ انہیں نہ علم ہے اور نہ عقل اور نہ کوئی روشن کتاب۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و جلالت، تسخیر کائنات، تسخیر شمس و قمر، نظام لیل و نہار اور دیگر بے پایہ نعمتوں کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ کی قدرت کی اور اللہ کی شان کی کتنی خوبصورت آیت ہے، آیت نمبر 27۔ اس کا ترجمہ ہے، اور زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کلمے بن جاتے اور سمندر ان کی سیاہی، پھر اس کے بعد اس پہلی سیاہی کو 7 سمندر مزید بڑھا دیتے تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوتی۔ بے شک اللہ عزت والا، حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل کی شان کتنی بلند ہے کہ اس کی باتیں کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ یعنی کہ اللہ کی عظمت، مثلاً علم، قدرت، صفات کو لکھا جائے تو سارے قلم اور سمندر ختم ہو جائیں گے، لیکن عظمت الہی کے جو کلمات ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ سمندر 7 ہوں یا کروڑوں، جتنے بھی ہوں، بہرحال وہ محدود ہیں، لمٹ ہے ان کی، اور ان کی کوئی نہ کوئی انتہا ہے۔ لیکن اللہ عز و جل کی عظمت کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے۔
تو متناہی چیز غیر متناہی کا احاطہ جو ہے وہ کر ہی نہیں سکتی۔ اس کے بعد والی جو آیت ہے اس میں قیامت کے دن کی ہولناکی اور انسانی بیچارگی کو بیان کیا گیا ہے کہ وہاں پر ہر انسان اپنی پریشانیوں میں اس قدر الجھا ہوا ہوگا کہ باپ اولاد کے کام نہیں آئے گا اور اولاد اپنے باپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے گی، لہٰذا دنیا کی عارضی زندگی اور شیطان کے دھوکے میں بالکل بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ قیامت کب آئے گی، بارش کب برسے گی، رحم مادر میں کیا ہے، کوئی شخص کل کو کیا کرے گا اور کون کس سرزمین میں آسودہ خاک ہوگا، اللہ عز و جل ہی ان باتوں کا علم رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات سے کوئی ان امور غیبیہ کو نہیں جان سکتا۔ علامات، اسباب و قرائن اور آلات جدید ان کی مدد سے حاصل شدہ علم کے ذریعے بارش کی پیشین گوئیاں یا ماں کے رحم میں جو کچھ ہے اس کے بارے میں بتانا، یہ اس آیت کے منافی نہیں ہے۔ حضرت زیغم بن مالک کہتے ہیں کہ مجھ سے حکم بن نوح نے کہا کہ ایک رات حالت قیام میں آپ کے والد شروع شب سے لے کر آخر شب تک مسلسل روتے رہے، اس میں نہ کوئی سجدہ کیا اور نہ کوئی رکوع کیا، اور ہم اس وقت بحری سفر میں تھے۔ جب صبح ہوئی تو ہم نے کہا، اے مالک، بلا نماز اور دعا آپ کی شب اتنی طویل کیوں ہو گئی تھی؟ تو انہوں نے روتے ہوئے جواب دیا، کاش لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ کل ان کا کس سے واسطہ پڑنا ہے، تو ان کی زندگی اجیرن بن جاتی اور عیش اور مستی کے کبوتر ان کے ہاتھوں سے اڑ جاتے۔ قسم ہے خدا کی، جب میں نے رات کی دہشت اور اس کی گھنگھور سیاہی دیکھی تو مجھے عرصہ محشر میں کھڑے ہونا اور وہاں کی مشکل گھڑی یاد آ گئی، جس دن کے ہر شخص کو صرف اپنی اپنی پڑی ہوگی اور وہ خود اپنے آپ ہی کو کوس رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہیں دے سکے گا اور نہ کوئی ایسا بیٹا ہوگا جو اپنے والد کی طرف سے کچھ بھی بدلہ دینے والا ہو۔ یہ کہہ کر ایک ٹھنڈی سانس لی انہوں نے اور بے ساختہ زمین پر گر پڑے اور دیر تک تڑپتے رہے۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ اس دن کی ہولناکی سے ہمیں بچائے، اس دن کے عذاب سے ہمیں بچائے اور حساب کتاب سے ہمیں بچائے، آمین ثم آمین۔ یہاں پر سورہ لقمان کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اس صورت میں جو بھی تعلیمات اور احکامات اس نے بیان کیے ہیں ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد یہاں پر سورہ سجدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ السجدہ جو ہے اس میں 3 رکوع ہیں اور 30 آیتیں ہیں۔ سجدہ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے اس سورت کا؟ اس سورت کی آیت نمبر 15 میں ان مسلمانوں کا وصف بیان کیا گیا ہے جو قرآن پاک کی آیات سن کر اللہ عز و جل کی تسبیح کرتے اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ سجدہ رکھا گیا ہے۔ سورہ سجدہ کے فضائل میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سورہ سجدہ کے آغاز میں بھی پچھلی صورتوں کی طرح قدرت کی نشانیوں، توحید الہی پر کائناتی شواہد اور تخلیق انسانی کے مختلف مراحل کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا گیا ہے کہ ہماری آیات پر ایمان وہ لوگ لاتے ہیں کہ جب ان آیات کے ذریعے انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اپنے رب کی تسبیح اور حمد کرتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ اس صورت کا جو آغاز ہے وہ بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے، یعنی الف لام میم سے، اور اس صورت میں ایمان والوں کی
نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر آیات جو ہیں ان کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے، ان پر آیات اترتی ہیں تو وہ اپنے رب کی تسبیح اور حمد کرتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ ان کے پہلو عبادت الہی میں مشغولیت کی وجہ سے بستروں سے دور رہتے ہیں، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اس کی رحمت کا یقین رکھتے ہوئے اسے پکارتے ہیں۔ مزید فرمایا کہ مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے۔ باعمل مومنین کے لیے جنت کی صورت میں اللہ نے مہمانی تیار کر رکھی ہے، جبکہ فاسقوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ جب بھی جہنم سے نکلنا چاہیں گے انہیں واپس اسی آگ میں لٹا دیا جائے گا۔ پھر آگے فرمایا کہ جن لوگوں نے صبر و تحمل کا اپنا وتیرہ بنا لیا ہے تو ہم نے انہیں لوگوں کے منصب امامت پر فائز کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آخر میں بتایا گیا کہ اے محبوب، یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ حق کی فتح کا دن کون سا ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ فتح کا دن جب آئے گا تو تمہارا ایمان کام نہیں آ سکے گا، لہٰذا ان سے چشم پوشی کرتے ہوئے اللہ کے فیصلے کا آپ بھی انتظار کیجئے، اور وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کافروں سے فرما دیں کہ تم جلدی نہ مچاؤ اور نہ ہی اس کا مذاق اڑاؤ، کیونکہ جب فیصلے کا دن آئے گا تو اس وقت کافروں کا ایمان لانا انہیں کوئی نفع نہیں دے گا اور نہ انہیں توبہ اور معذرت کی مہلت ملے گی۔ اس صورت میں فیصلے کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے کہ قیامت کے دن نہ تو ان کی توبہ قبول ہوگی اور نہ پھر انہیں مہلت دی جائے گی کہ وہ دنیا میں واپس آئیں اور نیک اعمال کریں اور جنت میں چلے جائیں۔ اس دن ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ فیصلے کا دن ہوگا، اس دن جس نے جو کمایا ہوگا اسے وہ مل جائے گا۔ یہاں پر سورہ سجدہ کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اس صورت میں جو بھی احکامات اور تعلیمات اس نے بیان فرمائی ہیں ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہاں سے اب سورہ احزاب جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ احزاب مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 9 رکوع ہیں اور اس کی 73 آیات ہیں۔ سورہ احزاب کا احزاب نام کیوں رکھا گیا؟ احزاب حزب کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے گروہ، جماعت اور لشکر۔ اس صورت کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں غزوہ احزاب کا ذکر کیا گیا ہے، تو بس اسی مناسبت کی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ احزاب رکھا گیا ہے۔ اور چونکہ مشرکین مکہ، یہودی اور منافقین متفق اور متحد ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے تھے، اس لیے اس غزوے کو غزوۃ الاحزاب کہتے ہیں۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مل کر مدینہ کے اطراف میں خندق کھود کر مدینہ کا دفاع کیا تھا، اس وجہ سے اس غزوہ کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کے لیے شرعی احکام جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کی ابتدا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے خوف رکھنے پر قائم رہنے، کفار و منافقین کی پیروی سے بچنے، اللہ کی وحی کی پیروی کرتے رہنے اور اللہ پر توکل کرتے رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دین اور دنیا کے تمام امور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سب مسلمانوں پر نافذ ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ ان کی تعظیم اور حرمت میں کہ ازواج مطہرات جو ہیں وہ مسلمانوں کی مائیں ہیں، اور جس طرح اپنی ماں سے نکاح حرام ہے اسی طرح ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ اب دیکھیے سورہ احزاب کا جو آغاز ہے وہ اس آیت سے ہوتا ہے، آیت نمبر 1، یا ایہا النبی، یعنی اے نبی۔ یہاں سے سورۃ احزاب کا جو آغاز ہے وہ ہوتا ہے۔ پہلی آیت کا ترجمہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ سننا، بے شک اللہ علم والا
حکمت والا ہے۔ اب دیکھیں یا ایھا النبی، اے نبی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا ایھا النبی کے ساتھ خطاب فرمایا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ ہماری طرف سے خبریں دینے والے، ہمارے اسرار کے امین، ہمارا خطاب ہمارے پیارے بندوں کو پہنچانے والے۔ اور پھر یہاں پر یہ بات سمجھیے کہ اللہ عز و جل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے نام کے ساتھ نہیں پکارا، یعنی خطاب جو ہے یا محمد کہہ کر نہیں کیا، جیسا کہ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کو خطاب فرمایا۔ تو اس بات کا مطلب کیا؟ اس سے مقصود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور تکریم ہے، آپ کا احترام اور آپ کی فضیلت کو ظاہر کرنا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو النبیوں کے ساتھ ندا کی ہے، نام کے ساتھ ندا کرتے ہوئے یا محمد نہیں فرمایا، جس طرح دوسرے انبیاء کرام کو ندا کرتے ہوئے فرمایا کہ یا آدم، یا نوح، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا زکریا، یا یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب نہیں فرمایا۔ اس سے مقصود پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور وجاہت کو ظاہر کرنا ہے، اور النبی ان القاب میں سے ہے جو نام والے کے شرف اور مرتبے پر دلالت کرتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ سورہ فتح میں محمد الرسول اللہ کہہ کر فرمایا گیا ہے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک اس لیے ذکر فرمایا گیا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور لوگ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا عقیدہ رکھیں اور اس کو عقائد حقہ میں شمار کریں۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر کس طرح خطاب کیا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، اور یا ایھا المدثر، پھر یاسین، طٰہٰ، یعنی کہ اتنے پیارے پیارے اور خوبصورت ناموں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل نے خطاب فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے کسی شخص کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے، یعنی کفر اور ایمان، ہدایت اور گمراہی، اور حق اور باطل ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اسی آیت میں فرمایا کہ کسی کے منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹوں کے حکم میں نہیں ہیں، یہ لوگوں کی خود ساختہ باتیں ہیں۔ مزید فرمایا کہ لوگوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف منسوب کر کے پکارو، اللہ کے نزدیک یہی بات انصاف پر مبنی ہے، اور اگر ان کے حقیقی باپوں کا پتہ نہ چلے تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اب اس آیت میں زہار جو ہے اس کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت میں عورت سے زہار کرنے والوں کا ذکر کیا گیا۔ زہار کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ شوہر کا اپنی بیوی یا اس کے کسی جزو شائع جیسے نصف، چوتھائی یا تیسرے حصے کو، یا ایسے جز کو جو کل سے تعبیر کیا جاتا ہو، ایسی عورت سے تشبیہ دینا جو اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو، یا اس کے کسی ایسے عضو سے تشبیہ دینا جس کی طرف دیکھنا حرام ہو۔ مثلا یوں کہا کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، یا تیرا سر یا تیری گردن یا تیرا نصف میری ماں کی پشت کی مثل ہے۔ اب یہاں پر زہار کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ اس سے نکاح باطل نہیں ہوتا، بلکہ عورت بدستور اس کی بیوی ہی ہوتی ہے، البتہ جب تک شوہر کفارہ نہ دے دے اس وقت تک اس عورت سے میاں بیوی والے تعلقات جو ہیں وہ قائم کرنا حرام ہو جاتے ہیں۔ اب زہار جو ہے اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کریں، اور اس کی طاقت نہ ہو تو 2 مہینے کے روزے لگاتار رکھیں، ان دونوں کے بیچ میں نہ کوئی روزہ چھوٹے، نہ دن کو یا رات کو کسی وقت عورت سے صحبت کرے، ورنہ پھر سرے سے دوبارہ روزے رکھنے پڑیں گے۔ اور جو ایسا بیمار یا اتنا بوڑھا ہے کہ روزوں کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر وہ 60 مسکینوں کو دونوں وقت
یعنی 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا۔ پھر آیت نمبر 6 میں فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ کریم ہیں یا مومنوں کی جانوں کے مالک ہیں۔ اب یہ کتنی خوبصورت اور کتنی پیاری آیت ہے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، یعنی کہ یہ نبی مسلمانوں کے ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اولا کے معنی ہے زیادہ مالک، زیادہ قریب، زیادہ حقدار، یعنی کہ یہاں پر یہ تینوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ اور اس آیت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ دنیا اور دین کے تمام کاموں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم جو ہے وہ مسلمانوں پر نافذ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ مسلمانوں پر واجب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محکم کے مقابلے میں نفس کی خواہش کو ترک کر دینا یہ واجب ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین پر ان کی جانوں سے زیادہ نرمی، رحمت اور لطف و کرم فرمانے والے ہیں اور انہیں سب سے زیادہ نفع پہنچانے والے ہیں۔ پھر اسی آیت میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی روحانی مائیں ہیں۔ پھر اس کے بعد غزوہ احزاب میں پورے عرب کے کفر کا اجتماع اور ہر طرف سے یلغار کے مقابلے میں اللہ کی مدد اور نصرت کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے تیز ہوا چلا کر نصرت فرمائی اور مشرکین کے قدم اکھاڑ کر رکھ دیے۔ منافقین اور یہودیوں کی مذمت ہے جنہوں نے اس موقع پر اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ پھر غزوہ بنی قریظہ میں یہود کے مقابلے میں اللہ کی نصرت اور ان کی جائیدادوں اور زمینوں پر مسلمانوں کے قبضے کو یاد دلا کر ہر چیز پر اللہ کی قدرت اور غلبہ کی تمہید بنائی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 21 میں فرمایا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو نہایت عمدہ نمونہ ہے۔ یعنی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا کہ جہاں منافق کفار کے بھاری لشکر کو دیکھ کر متزلزل ہو رہے تھے وہاں مسلمانوں کے ایمان اور تسلیم و رضا میں اضافہ ہو رہا تھا کہ یہ تو وہی منظر ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک سچ ہے۔ جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا تو ازواج مطہرات نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے وظیفہ اور نفقہ میں کچھ اضافہ کر دیا جائے۔ اس موقع پر آیت نازل ہوئی جس میں 2 باتوں میں سے ایک کا انہیں اختیار دیا گیا کہ اگر تم میں سے کسی کو دنیاوی زندگی کی زینت مطلوب ہو تو اسے اختیار کرنے کی اجازت ہے، اور اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دار آخرت مطلوب ہے تو یقین رکھو کہ اللہ نے اپنے نبی کی نیک شعار بیویوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اس میں کسی مومن کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی عارضی زیب و زینت اور راحتوں پر حرم نبوی میں رہنے اور آخرت کی ابدی نعمتوں کو ترجیح دی۔ یہاں پر پارہ نمبر 21 کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اس بارے میں جو بھی احکامات، تعلیمات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بیان فرمائی ہیں، اللہ عز و جل ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔